میرے بھائی جہاں نہ جانا فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ضروری ہے. اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ مزار پہ جائیں تو 2 ہاتھ دور کھڑا ہو کر کے فاتحہ پڑھیں. چپکنے کی، سجدے کی طرح چومنے کی ان کو بھی اجازت نہیں ہے. کان کھول کے سن لیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، مسلک اعلی حضرت کو عام کریں گے. لوگ ابھی یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ مسلک اعلی حضرت کیا ہے. سوچتے ہیں کہ یار ہم مزار پہ جاتے ہیں سنی ہے. بے شک مزار پہ جائیں آپ سنی ہے، مگر مسلک اعلی حضرت کے مطابق جائیں، تعلیمات اعلی حضرت کے مطابق جائیں. اعلی حضرت سرکار نے فرمایا ہے کہ آپ قبر کا چکر بھی نہ لگائیں، آپ قبر کا طواف بھی نہ کریں، وہاں گول گول گھومے بھی نہیں، وہاں سجدے کی شکل بنا کر بوسہ بھی نہ دیں. اور کان کھول کر کے سنے، مزار پہ جائیں، 2 ہاتھ دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھے، دعا کرے، اللہ تیری دعا بھی قبول کرے گا، رحمتوں سے بھی نوازے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سیرت اولیاء کانفرنس. آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ ہم اس چیزوں پر ہم چیز لگائیں گے. رکھ دے بیٹا. ہم لگائیں گے روک. ہم اپنے گھر کے منتری بھی ہیں، ہم اپنے گھر کے پردھان منتری بھی ہیں، ہم اپنے گھر کے چیف منسٹر بھی ہیں. ہم اپنے گھر میں تو چلا سکتے ہیں، دوسرے کے گھر میں نہیں چلا سکتے. سب اپنے گھر میں چلاؤ، دوسرے کے گھر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، سب بہتر ہو جائے گا. بہت اچھا پیغام. صرف اپنے گھر میں چلاؤ. میں آپ کے گھر کو کہوں گا آپ کو برا لگ سکتا ہے، آپ کے گھر کے خواتین کو برا لگ سکتا ہے، یہ کون ہوتا ہے؟ لیکن آپ اپنے گھر کے منتری ہیں. آپ اپنے آپ کو سدھاریں تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا. ہے نا میرے بھائیوں؟ اور میرے سنی بھائیوں، آج جو ہمارے حال اتنے برے ہیں کہ دوسرے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہم جواب نہیں دے پاتے. کہیں نہ کہیں ہم نے یہ خرابیاں اپنے معاشرے میں پیدا کرنی ہے. لوگوں، تم نیاز والے بھی ہو، نماز والے بھی ہو، مگر نماز بھی طریقے سے پڑھو، نیاز بھی طریقے سے کرو. بات ہے کہ نہیں بھائی؟ طریقے سے ہونا چاہیے. مزار پہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں بوسہ نہ دے تو بہتر ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، حاضری بتا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کے مشن کے مطابق مزار پر بوسہ نہ دے تو بہتر ہے. اور پھر بھی اگر تیری عقیدت نہیں مانتی تو بوسہ اس طرح سے دے کہ سجدہ اور رکوع کی شکل نہ بن سکے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سجدہ اور رکوع کی شکل نہ بن سکے، اس طرح سے بوسہ دے. اب وہ تجھے دینا ہے کہ کس طرح سے دینا ہے. اور سب سے بہتر تو یہ ہے ایسے ہاتھ لگا کے تربت شریف پہ چوم لو، ہو گیا بوسہ، کافی ہے. اور 2 ہاتھ دور کھڑے ہو کر کے اب فاتحہ پڑھو، اب دعا کرو. یہ طریقہ ہونا چاہیے. کچھ لوگ اس طریقے کو بتاؤ تو کہتے ہیں یہ مولوی عجیب سی بات کر رہا. میرے بھائی طریقہ جو ہے وہ اپنی جگہ قیامت تک اٹل رہے گا، وہ طریقہ نہیں ہٹ سکتا، قیامت تک اٹل رہے گا. لوگوں، نیازیں بھی کرو، نیاز والے بھی تم ہی ہو. خواجہ کے نام سے کرو، صابر پاک کے نام سے کرو، غوث پاک کے نام سے کرو، سرکار نظام الدین محبوب الہی کے نام سے کرو، خوب کرو. لیکن زکوٰۃ پہلے نکالو، نیاز بعد میں کرو. اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو آپ کی نیاز قبول نہیں ہوگی. 11ویں شریف کی دیغ بنا رہے ہیں، خوب بنائیے. 11ویں شریف کر رہے ہیں، لنگر لٹا رہے ہیں، خوب لٹائیے، لیکن پھر زکوٰۃ نکالیے. اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو تیری 11ویں بھی قبول نہیں، تیری 12ویں بھی قبول نہیں. ہمارے ہاں فیشن ہے یہ، 11ویں تو ہم کر لیں گے، 12ویں تو کر لیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. اور میرے بھائیو، اگر زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو مجھے بتاؤ کس کام کا تمہارا یہ مال؟ اگر زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو تیرا عمرہ کسی کام کا نہیں، تو زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو تیرا حج کسی کام کا نہیں، اگر تو زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو تیری 11ویں 12ویں کسی کام کی نہیں. اس لیے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکلتی وہ مال پاک نہیں ہوتا ہے، اور اگر مال پاک نہیں ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیسے ہوگا؟ بھئی کیسے قبول ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. اس مال سے غربت بھلی ہے کہ جس مال کی ہم زکوٰۃ نہ دے سکیں.
اللہ سے دعا کیا کرو یا اللہ مال نہ دے، اور مال دے تو ایسا دے کہ جس کی ہم زکوٰۃ بھی نکال سکیں۔ خدا کی قسم اگر مسلمانوں تم نے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دی نا، زکوٰۃ نکالنا اگر تم نے شروع کر دی نا، تو تمہاری کوئی بھی غریب کی بیٹی ایسی نہ ہوگی جو تمہاری زکوٰۃ سے اس کی شادی نہ ہو جائے۔ کوئی غریب بیمار ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری زکوٰۃ سے اس کا علاج نہ ہو جائے۔ کوئی غریب ایسا نہیں ہوگا کہ جو راستوں میں بھیک مانگتا پھرے تمہاری زکوٰۃ سے اس کا بھلا نہ ہو جائے۔ لوگوں زکوٰۃ نکالنے کا نظام بناؤ، زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ سے مال بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی عادت ڈالو، ادھر تو زکوٰۃ نکالے گا اللہ تیرے مال کو پاک کر دے گا، مال پاک ہو جائے گا۔ جب تو اس مال کو کھائے گا تو دل میں نور پیدا ہوگا، زندگی میں سرور پیدا ہوگا۔ زکوٰۃ بہت ضروری ہے۔ اور بھائی آپ کو تقریر ذرا خوشک لگ رہی ہوگی، میں ایک دم جنت نہیں پہنچا رہا ہوں، مگر سن لیجئے جنت بنا زکوٰۃ کے جا بھی نہیں سکتے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھائی آپ نے کلمہ شریف پڑھ لیا ہو گئے جنتی، غوث کی محفل میں نعرہ لگا دیا ہو گئے جنتی، میں کہہ سکتا ہوں، لیکن سن لیجئے آپ کو تقریر میں مزہ آئے نہ آئے، میں آپ کو حق اور سچ بات بتا کر جانا چاہتا ہوں۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو پھر قرآن کی اس آیت کو کہاں ڈالو گے؟ اللہ فرماتا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ میرے بھائی یہ قرآن ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، خالی میٹھی میٹھی جنت کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں تمہیں، مگر میرے بھائی جنت نہیں ہے صرف، جہنم بھی ہے۔ جنت ہی نہیں ہے، جہنم بھی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، تم اپنا گھر بناتے ہو کہ نہیں بناتے ہو؟ روشن دان لگاتے ہو، اس میں ونڈو لگاتے ہو، کیوں؟ ہوا آئے، روشنی آئے، اسی لیے تو لگاتے ہو نا ونڈو روشن دان، ہوا آئے روشنی آئے۔ ونڈو لگا دیا روشن دان بھی، اس کے بعد میں اب لائٹ فٹنگ، میں نے کہا تو نے لگا تو دیا تھا روشن دان روشنی کے لیے، اب لائٹ فٹنگ کیوں، سی ایف ایل کیوں؟ سوال میرا دیکھیے، ارے بھائی جب تو نے ونڈو لگا دیا، روشن دان لگا دیا روشنی کے لیے، تو پھر سی ایف ایل کیوں، پھر بلب کیوں؟ تو کہیں گے مولوی صاحب یہ ونڈو یہ روشن دان دن کے لیے ہے، سی ایف ایل رات کے لیے ہے نا؟ یہی جواب دو گے نہیں؟ تو میرے بھائیوں کان کھول کے سن لو، جنت اچھے کاموں کے لیے ہے، جہنم برے کاموں کے لیے ہے، کام دونوں ہے۔ آپ یہ سوچ لو کہ صرف جنت ہی جنت ہے، بے وقوفی ہے۔ جہاں دن کا اجالا ہے وہاں رات کا اندھیرا بھی ہے، جہاں جنتوں کے باغ ہے وہاں جہنم کے گڑھے بھی ہے۔ اگر عمل اچھے نہیں ہوں گے تو جہنم انتظار کر رہا ہے، عمل اگر مصطفیٰ کے غلاموں کی طرح ہوں گے تو جنت آغوش پھیلائے کھڑی ہے۔ عمل ضروری ہے میرے بھائیو، عمل کون کرے گا؟